السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان کا 2026-27 کا جو بجٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے اس کو پیش کیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پر ووٹنگ کروائی ہوئی، یہ پاس ہو چکا ہے۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں آج فائنل ہو چکی ہیں جو آلریڈی چل رہی تھیں۔ آج ہم بات کریں گے تین چیزوں پر، جو آرم فورسز کے لوگ ہیں، جو سول آرم فورسز کے لوگ ہیں اور جو سویلین ہیں، ان کی تنخواہ فنانس بل کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق کتنا بڑی ہے، تنخواہ کتنا بڑی ہے، پینشن کتنا بڑی ہے، اور ٹیکس لگا ہے یا نہیں لگا، اور ڈسپیرٹی الاؤنس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ان تین چار چیزوں پر ہم فوکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پینشن کی۔ اس پینشن میں پینشنرز کی تنخواہ کتنا بڑی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو یہ بجٹ پاس کیا گیا ہے، اس کا ٹوٹل جو والیوم تھا وہ تھا 18.77 ٹریلین۔ پچھلے سال جو پینشن کی مد میں رکھا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا تقریباً 1055 ارب روپیہ۔ اس سال جو پینشن کی مد میں رکھا گیا وہ رکھا گیا تقریباً 1170 ارب روپیہ۔ تو اس طرح سے پینشن میں 7% کا انکریز کیا گیا۔ انڈیویجول کی جو پینشن ہے اس میں 7% کا انکریز آیا ہے اکارڈنگ ٹو فائنینشیل جو سٹیٹمنٹ ہے بل کی، اس کے مطابق۔ اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ پرانے پینشنرز کو تو پتہ ہے، اور جو نئے پینشنر ہیں ان کے لیے یہ پینشن بڑی ہے بیس لائن پر۔ بیس لائن پینشن سے مراد آپ کی وہ پینشن ہے جو آپ 30 جون 2025 تک لے رہے تھے۔ اس وقت جو آپ کی 30 جون 2025 کو آپ کی فائنل جو پینشن تھی وہ آپ کی بیس لائن پینشن ہے، اس پر 7% بڑی ہے۔ یعنی جتنی آپ کی پچھلے سال پینشن بڑی تھی اتنی ہی اس سال بڑی ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے پینشن ریٹائر ہوتے جائیں گے، جب وہ ریٹائر ہوں گے جو ان کی پینشن اس وقت ہوگی وہ اس کی بیس لائن پینشن ہوگی۔ بیس لائن پینشن سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ سویلین کی جو پینشن اس میں سے میڈیکل الاؤنس منہا کیا جاتا ہے، اور جو فورسز کے لوگ ہیں ان میں تو میڈیکل الاؤنس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک بہت آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سی انکریز ہے، بہت کم انکریز ہے، پینشنر کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بہت کم، یعنی 7%۔ جس کی 10,000 ہے اس کا صرف 700 روپیہ اضافہ کیا گیا ہے۔ پینشن کو اگر ہم 2025-26 کا جو بجٹ ہے، 2026-27 کا بجٹ، اس کا ایک قابلی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2025-26 میں پینشن کے لیے رکھا گیا تھا وہ تھا 1055 ارب روپیہ، اور اس میں ملٹری کے لیے تھا 742 ارب روپیہ، سویلین کے لیے تھا 243 ارب، پینشن فنڈ تھا 4.3، اور جو انکریز تھا ٹوٹل وہ تھا 65.7 ارب روپیہ، جو ٹوٹل پچھلے یعنی 2024-25 سے انکریز آیا تھا۔ اور ابھی 2026-27 میں جو رکھا گیا، اس میں ملٹری کے لیے رکھا گیا ہے 822، سویلین کے لیے رکھا گیا ہے 272، پینشن فنڈ رکھا گیا 10 ارب روپیہ، اور جو ٹوٹل انکریز 2025 کے مطابق آیا ہے اس وقت وہ آیا تقریباً 64-65 ارب روپیہ کا۔ ابھی بات کرتے ہیں تنخواہوں کی۔ تنخواہوں میں جتنے بھی آرم فورسز کے لوگ ہیں، جتنے بھی سویلین ہیں اور جتنے بھی سول آرم فورسز کے لوگ ہیں، سب کی سیم 7% اضافہ کیا گیا ہے آپ کی رننگ بیسک پے پر۔ اس کے علاوہ دو الاؤنسز آپ کا 2022 کا اور 2025 کا مرج ہو جائے گا آپ کی بیسک پے میں، اور وہ آپ کی بیسک پے کا حصہ بن جائے گا، اور جو 2026 کا انکریز ہے 7% وہ آپ کی بیسک پے کے ساتھ ایز اے ایڈہاک الاؤنس 2026 اٹیچ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو دو ایڈہاک کی بات کی گئی ہے نا، یہ فنانس کا جو بل ہے اس میں اس کو سیپریٹ نہیں لکھا گیا، لیکن اس کو کلیئر کیا تھا فنانس منسٹر کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ دو ایڈہاک آپ کے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ڈی آر اے کی بات کرتے ہیں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس آپ کو پتا ہے کچھ محکموں کو مل رہا ہے، کچھ کو نہیں مل رہا۔ یہ ان محکموں کو مل رہا ہے جن کی 100% تنخواہ پہلے انکریز نہیں ہوئی تھی، یا جو ایگزیکٹو الاؤنس نہیں لے رہے تھے، یہ ان کو ملتا ہے۔ اس دفعہ یہ بجٹ میں اس کو علیحدہ سے بیان نہیں کیا گیا، اس کو بھی پریس کانفرنس میں ہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ڈی آر اے گریڈ 1 سے لے کر 22 تک 15% ڈی آر اے آپ ملے گا آپ کو، یعنی کہ آپ کو ڈی آر اے 15% ملے گا۔ لیکن کن کو ملے گا؟ جو آر آئی ٹی اس کو لے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو سیلری آپ کی سلپ ہے، پے سلپ ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ پیچھے ڈی آر اے لے رہے ہیں آر آئی ٹی تو پھر آپ کو ملے گا، اگر آپ نہیں لے رہے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک لسٹ چل رہی ہے، تقریباً 58 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو یہ نہیں ملے گا، باقیوں کو یہ ملے گا۔ اور تیسری بات ہے کنوینس الاؤنس۔ کنوینس الاؤنس سے مراد آپ کہہ لیں کہ 50% کا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ فنانس بل کا حصہ نہیں ہے، سیپریٹ اس کو نہیں لکھا گیا، مگر اس کو بھی پریس کانفرنس میں ہی بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا کنوینس الاؤنس ہے وہ 50% انکریز ہو جائے گا۔ یہ نوٹیفکیشن آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے جولائی کے شروع میں، جیسے جیسے کوئی نوٹیفکیشن آتا جائے گا پھر ہم اس پر بات کرتے جائیں گے۔ فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیں
کہ سب کی پورے پاکستان میں سویلین آرم فورسز کے لوگ ہیں یا سول آرم فورسز کے لوگ ہیں، ان تینوں کی جنرلی سب کی 7% تنخواہ بڑی ہے بیسک کی، رننگ بیسک کی، جو کہ آپ کے ڈھاک اور ریلیف کی شکل میں شامل ہو جائے گی۔ سیلری کو جو فنانس بل ہے نا، علیحدہ جس طرح پینشن کا علیحدہ لکھا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے علیحدہ نہیں لکھا جاتا کہ کتنی سیلری بڑی ہے یا کتنا اس کے لیے رکھا ہے، اس کو ٹوٹل رننگ سول گورنمنٹ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ رننگ گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں تنخواہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں آپ کی، اس میں آپ کے ایڈمنسٹریشن جو چارجز وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سارا مل ملا کر جو پچھلے سال بجٹ تھا اس کے لیے الوکیٹ کیا گیا تھا وہ تھا 10,021 بلین، اور اس سال جو اس کے لیے الوکیٹ کیا گیا ہے وہ ہے 1071 بلین۔ تو یہ رننگ گورنمنٹ یعنی کہ اسی امبریلا میں آپ کی تنخواہیں آ جاتی ہیں۔ ابھی جو بات ہے نا الاؤنسز کی، الاؤنسز کا ذہن میں یہ رکھیں کہ کچھ الاؤنسز جو ہیں اس کا ڈپارٹمنٹل اپنے طور پر اس کو سیٹ کرتا ہے اور اس کے نوٹیفیکیشن آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کون کون سا۔ ابھی بات کرتے ہیں سول آرم فورسز، سول آرم فورس میں علیحدہ سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس فنانس بل کے مطابق اگر ہم دیکھا جائے تو پچھلے سال جو سول آرم فورسز کے لیے جو اخراجات رکھے گئے تھے وہ تھے تقریباً 327 بلین، اور اس سال جو رکھے گئے ہیں وہ ہے تقریباً 350 بلین، لیکن یہ تنخواہوں کے ماد میں نہیں رکھے گئے، یہ ویسے جو اخراجات آتے ہیں اس کی بات کی گئی ہے۔ سول آرم فورسز کے لیے بھی وہی 7% ہے، ان کے بھی وہی 2 اڈھاک ہیں، اور باقی ان کو ڈی آر اے ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس فنانس بل کے مطابق یا جو پریس کانفرنس تھی اس کے مطابق ان کو ڈی آر اے نہیں ملے گا، نہ ان کے لیے کوئی اسپیشل الاؤنس کا فی الحال کوئی اعلان کیا گیا ہے، ان کو بھی وہی 7% اور 2 اڈھاک ہے وہی ملے گا۔ ہاں ان کا ایک کانسٹنٹ اٹینڈنٹ کا ایک الاؤنس ہوتا ہے، اس کو 7,000 سے بڑھا کر 30,000 کر دیا گیا، پہلے وہ 7,000 تھا اس کو اب 30,000 کر دیا گیا۔ تو اگر ہم ٹیکس کی بات کریں تو جو پینشنرز ہیں ان پر کوئی ٹیکس نیا نہیں لگا، جو پچھلے سال تھا وہی ہے، جن کی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سالانہ 10 ملین سے زیادہ پینشن ہے، اور جن کی ان کو لگے گا، اور جن کی ایج 70 سال سے اوپر ہے ان کو ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ جو سیلریڈ پرسن ہے ان کے لیے جو ٹیکس کی سلیبز ہیں ان کو 6 سے بڑھا کر 8 کر دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ٹیکس میں جن کی تنخواہ 1,70,80,000 یا اس سے اوپر ہے ان کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، باقیوں کے لیے جن کی تنخواہ 50,000 ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، جن کی 50,000 سے 1 لاکھ تک ہے ان پر 1% ہے، اور جن کی 1 لاکھ سے اوپر ہے ان کو 11% ہے، اور جن کی 1,83,000 یہ اس سے اوپر ہے اس کے لیے پھر علیحدہ سلیب ان میں کمی کر دی گئی ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، تو اس کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تنخواہیں 7% بیسک پے پر، 2 اڈھاک ایگزام 2022 کا 25 کا، پینشن 7% انکریز بیس لائن پر۔ اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ آتی ہے جو کہ ابھی چانس جس کا تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے تو وہ ہم بات کریں گے، جیسے جیسے نوٹیفیکیشن آتے جائیں گے ہم اس پر بات کرتے جائیں گے، اور علیحدہ علیحدہ ہر ایک ٹاپک پر ہم ویڈیوز پر بنائیں گے تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے۔ اتھینٹک نیوز کے لیے ریفرنس کے ساتھ نیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔